صبح سے مجالس کا سلسلہ مومنی جہاں کہیں شرکت کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس وقت بھی فرش عزائے امام حسین بچھائے ہیں۔ جتنے مومنین باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر آئیں اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں۔ ایک مرتبہ بہت بڑے ہونے والے محمد کی ذات۔ عزیز محترم، آپ مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم نے اس 9 مجالس کے لیے جو مجلس وحدت المسلمین کراچی ڈویژن اور بزم اہل بیت کی طرف سے منعقد ہو رہی ہیں، اس میں جو موضوع منتخب کیا ہے بہت اہم موضوع ہے۔ ہمیں اس چیز کی اندازہ ہے کہ آپ یقیناً جو بیٹھے ہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ جگہ ہے جو آپ کو ہمیں خالی نظر آ رہی ہیں، اس جگہ پر یقیناً وہ فرشتے بیٹھے ہیں جو فرش عزا کی خوشی کو لینے آئے ہیں۔ بڑی سعادت ہے۔ موضوع ہے ہمارا عقیدہ توسل اور شفاعت اور مقام معصومی۔ آج پہلا دن ہے، تمہیداً ہم چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ موضوع آپ کے سامنے واضح ہو جائے، آپ کے توجہات رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا۔ دیکھیں، 2 چیزیں، ایک چیز ہے شفاعت، ایک چیز ہے توسل۔ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، توجہ ہے۔ شفاعت کیا ہے اور توسل کیا ہے؟ توسل یعنی زمین پر رہ کر، توجہ کیجیے گا، زمین پر رہ کر اپنے مسائل کو اس کے حوالے کرنا جو تمہارے مسائل کو عرش پر پہنچاتا۔ یعنی تم ایسے شخص سے اپنے آپ سے متصل کرو، وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی وسیلے کو ہم نے بنا دیا۔ اگر توجہ کیجیے گا، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اگر وسیلہ نہ ہوتا تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وسیلہ ہے، اس وجہ سے تم زندہ ہو۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر ہماری کوئی بھی حجت اس زمین پر موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عرش کو زمین پر گرا دے اور تمام زمین کو تباہ۔ یعنی زمین کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کوئی وسیلہ ہے جسے تم نے تلاش کرنا ہے۔ یہ توسل یعنی اپنے آپ کو ایسی شخصیت کے ساتھ متصل کر دو جو تمہارے مسائل کو عرش تک پہنچاتا ہے، اس کو توسل کہتے ہیں۔ اور شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے جب تم روز قیامت خالق کے سامنے پیش کیے جاؤ، توجہ کیجیے گا، جب تم روز قیامت خالق کے سامنے پیش کیے جاؤ، کون سا قیامت کا دن؟ جس دن بیٹا باپ سے فرار ہوگا، باپ بیٹے سے فرار ہوگا، تمہارا کوئی ایسا ہو جو تمہاری طرف اشارہ کرتا ہے یہ میرا ہے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں شفاعت کا ذکر ہوا، کیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ 15 میں ارشاد کر رہا ہے کہ اس کے ہاں شفاعت ہر کوئی نہیں کر سکے گا مگر، توجہ کیجیے گا، مگر ان کے جن کو اس نے اختیار شفاعت دے رہا۔ اب شفاعت کا اختیار کس کو دیا ہے؟ کس کو یہ شفاعت کا اختیار دیا ہے؟ شفاعت کا اختیار ان کو دیا ہے
جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کے فیصلے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ زمین پر بیٹھ کر جو لوح محفوظ کے فیصلے کرتے ہیں. شفاعت کا اختیار ان کو دیا ہے جو بستر رسول پر سو کر اللہ کی مرضی کو بھولے. شفاعت کا اختیار ان کو دیا ہے جن کے لیے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. اگر وہ کسی کو قریب بلاتے ہیں تو اللہ کے لیے بلاتے ہیں, اگر کسی کو دربار سے نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے. ایسا نہیں محترم. شفاعت اور توسل کے بارے میں لوگ ہم پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا جملے پر, بہت عظیم عالم نے یہ جملے لکھی. جب ان سے کسی نے پوچھا, علامہ نام دے دیتا ہوں, سید مرتضی عسکری, جب ان سے کسی نے پوچھا مکتب تشیع عقیدہ توسل بھی رکھتا ہے, توجہ کیجیے گا, عقیدہ شفاعت بھی رکھتا ہے, لوگ عقیدہ یہ کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ معلوم انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس توسل کے لیے بھی نام ہے, شفاعت کے لیے بھی نام ہے. نہ لوگوں کے پاس توسل جیسے ہے نہ شفاعت جیسے ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق. شفاعت کا عقیدہ. ایک شخص نے آیا اور آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں, توجہ کیجیے گا, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ آپ کے مکتب سے نکل جائے گا. توجہ کیجیے, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا اگر کوئی انکار کرے تو آپ کے مکتب سے نکل جائے گا. امام نے کہا جتنی بھی مسلمات ہیں, توحید, نبوت, عدل, امامت, قیادت, کہ مولا کو کوئی انہیں بھی مانے کیا پھر بھی کوئی مکتب سے نکل سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, اگر کوئی شخص رسول کی معراج کا اور ہماری شفاعت کا انکار کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. آپ بہت غور کیجیے گا, قرآن مجید میں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خالق نے عظیم القابات سے یاد کیا. کہیں پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر, کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل, کہیں پہ کہا طٰہٰ, کہیں پہ کہا یاسین, اور حکم دیا کہ نماز کم پڑھا کر. یعنی اتنی عبادت کیا کرتے تھے حبیب, توجہ کیجیے گا, کہ حکم دیا عبادت کو کم کر, لیکن دو مقامات پر حکم دیا کہ عبادت کر, صرف دو مقامات پر نماز کا حکم دیا. ایک سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک, توجہ کیجیے گا اس پر, جب تمہیں ہم نے زہرا عنایت کی تو اب نماز پڑھ. اس حبیب کو حکم دیا جس حبیب کو ہر مقام پہ کہا کہ نماز کو کم کر, لیکن جناب سیدہ دے کر حکم دیا کہ نماز پڑھ. دوسرا, جب رسول خدا کو ان کے ناصر علی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا, کہاں پہ بھی کہا فتہجد نافلۃ لک عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رسول خدا کو کہا کہ اپنے ناصر کی دعا مانگ تو نماز پڑھ, اور یہ دعا کر کہ مجھے فقط ناصر نہیں چاہیے, من لدنک, مجھے اپنی طرف سے ناصر عنایت کر. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے کسی نے پوچھا, یہ جو قرآن میں خالق نے حبیب سے دعا کروائی من لدنک, تو اپنی طرف سے دے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس لیے جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس سے اگر تم متصل ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ تک پہنچا دے.
اور روز قیامت وہ تمہاری شفاعت کر دے گا. یعنی مقام توسل اور مقام شفاعت پر اگر کوئی مرکزیت نظر آتی ہے تو یا ذات علی کی نظر آتی ہے یا ذات یا شفاعت. اللہم صلی عقیدہ شفاعت اصل عقیدہ اسلام. خدا عالم نے قرآن میں کئی مقامات پر شفاعت کا ذکر کیا. ہم سب کو ذکر کریں گے. تمام عالم اسلام چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, سب نے لکھا. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سب نے لکھا. مسند احمد بن حنبل میں کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی جو میں نے آیت پڑھی کہ جہاں پہ لفظ مقام محمود کا ذکر ہوا, یہاں پر مقام محمود سے مراد شفاعت. توجہ کیجیے گا جملے پر, شفاعت ہے لیکن وہ کہتے ہیں صحیح ہے. توجہ کیجیے گا, شفاعت ہے لیکن شفاعت سے مراد یہ کہا کہ جہنمیوں کو جنت میں لے جائیں گے. شفاعت سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا کی وجہ سے, توجہ کیجیے گا, جنت میں لوگوں کے درجات کو بلند کیا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے جو حبیب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے حبیب کا اختیار ہے, جسے چاہے جہنم میں لے جائے, جسے چاہے جنت میں لے جائے. تم تو حبیب کا اختیار کی بات کرتے ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں حبیب کے غلام علی کا یہ اختیار ہے کہ علی کی محبت جنت اور جہنم کو تقسیم کرے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا یعنی تم تو حبیب کے اختیار کی بات کرتے ہو, ہم تو کہتے ہیں وہ علی جنہوں نے خود فرمایا انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اس علی کا یہ اختیار ہے. فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرو گے, جملے کا لطف لیجئے گا, اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو مجھے اپنی قبر میں بھی پاؤ گے. اس علی نے فرمایا کہ جب مجھ سے محبت کرو گے تو مجھے اپنی قبر میں بھی پاؤ گے, اور جب تم پل صراط پہ ہوگے تو مجھے پل صراط پہ پاؤ گے. جب تم میزان عمل پر لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھاتے نظر آؤ گے تو تب تم مجھے میزان عمل پہ بھی پاؤ گے. امیر المومنین کی ولایت اور محبت کا لطف لیجیے گا. مولا کہتے تم میری محبت پر کیوں نہیں رش کرتے کہ تم مجھ علی کو جہنم کے دہانے میں پاؤ گے, کہ میں جہنم کو کہہ رہا ہوں گا جہنم لے, یہ تیرا ہے, علی کا درد زندگی, منافقت کی موت, علی کا درد زندگی, منافقت کی موت, اے ہماری دستگاہ, کربلا کربلا, اے ہماری دستگاہ, کربلا کربلا, وقتی کا راستہ, کربلا کربلا, یا علی یا علی یا علی. اس روایت کو لکھنے کے بعد ایک توجہ کی جگہ جوڑے پر, اس روایت کو لکھنے کے بعد ایک عالم نے کہا کہ ایک شخص نے جب یہ روایت پڑھی تو ایک شعر کہتا جا رہا کہ جب قبر میں علی آئیں گے جتنی مرضی گناہ کر کیا پرواہ. تو جب سویا تو علی کی زیارت ہوئی. علی نے کہا تم نے شعر غلط کہا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ شعر کو یوں کہ جب قبر میں علی آئیں گے شرم کر گناہ نہ کریں. یعنی ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے چاہو گناہ کر لو. تو جب قبر میں جاؤ تو علی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اکیلے نہیں ہوں گے, تو مولا کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے. تو آپ کے میرے اعمال ایسے ہونے چاہیے, توجہ کیجیے گا, کہ علی فرشتوں سے کیسے دیکھو میرا. ایسا نہ ہو کہ فرشتے امیر المومنین سے کہیں یا علی ہے تو گناہ گار, آپ کا ہے بتائیں کیا کرنا ہے. آپ کی وجہ سے علی کا سر بلند رہنا چاہیے. بالکل محمد علی کے ساتھ یہ عقیدہ شفاعت
اور عقیدہ توسل. توسل کے بارے میں کوئی شخص بھی درود پر محمد علیہ کی ذات. خدا عالم اسپیکر کے برادران کو بھی تھوڑا سا اس کو جزائے خیر دے. واقعی یہ پورا دن خدمت کرتے ہیں. ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ بات یاد رکھیں, یہ میں ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, مطلقاً کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے پاکستان میں جب سے میرا آنا ہوا تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں کی لوگ احترام کا خیال نہیں کرتے. یاد رکھیں عزاداری میں کسی شخص کا مختصر حصہ بھی اس کی شفاعت کے لیے کافی. ایک شخص آتا ہے امام خمینی کے پاس, آیت اللہ روح اللہ خمینی, کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں اپنے درس سے, توجہ کیجیے گا, چھٹی دیں 10 دن کے لیے. آقا خمینی نے کہا کیوں؟ 9 اور 10 کو درس میں نہیں آنا, پہلی سے آج تک درس میں بھی آؤ اور جا کے مجلس سے بھی ماتم بھی کرو, توجہ کیجیے گا. اس نے کہا نہیں, مجھے 10 کے 10 دن چھٹی چاہیے. آقا خمینی نے کہا آخر کیا وجہ ہے کہ تم پورے 10 دن چھٹی لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے میں جب سے بڑا ہوا, توجہ کیجیے گا, اس چھوٹی سی خدمت کے لیے کر رہا ہوں, جب سے بڑا ہوا ہمارے گھر کے آگے سے روزانہ کوئی نہ کوئی جلوس گزرتا ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو چائے پلاتا ہوں. حسین کے عزاداروں کو میری ماں چائے بناتی ہے, میں چائے پلاتا ہوں اور ان چائے کی پیالیوں کو دھوتا ہوں. آقا خمینی نے کہا میں تمہیں چھٹی دوں گا ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا؟ کہ روزانہ ایک پیالی میری طرف سے دو. یعنی یہ عزاداری کی خدمت ہے, عزاداروں کی خدمت ہے. کبھی بھی کسی بھی کی خدمت کو کم نہ کیا کریں, سب کی خدمات کی قبولیت کریں. مل کر بلندر صلوات. عقیدہ توسل اور عقیدہ شفاعت کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں جو چیز یقینی ہے, جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, وہ ہے توبہ. تمام مسلمانوں نے اس بات کو مانا. توجہ کیجیے گا کہ توبہ کے ذریعے سے آپ اللہ سے توسل بھی کر سکتے ہیں اور توبہ کے ذریعے سے آپ کی شفاعت بھی ہو سکتی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی. لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ استغفار کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ تم دوبارہ اس گناہ کو نہ کرو. یعنی استغفار کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ زبان سے کو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, توجہ کیجیے گا, دوبارہ اس کو دوبارہ کرو. لیکن یہاں پہ روک کے ایک روایت, توسل اور شفاعت موضوع ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے کہ اصحاب کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر. توجہ کیجیے. تو رسول خدا جو کہ خود مجسم مقام محمود ہے, ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سبب قبولیت ہے. وہ اصحاب کو بلاتے تھے, جس کے لیے بھی دعا کرتے تھے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, کہتے تھے اللہم بحق علی. توجہ کیجیے گا, اللہم بحق علی, اے اللہ علی کے حق صدقے میں فلانے کی دعا قبول فرما. امام بخاری کہتے ہیں مسلمان خوش ہو جاتے تھے, ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. موضوع ہمارا توسل اور شفاعت یاد ہے نا, تو کہا کہ مسلمانوں کو تھا کہ ہماری مشکل کے حل کے لیے توسل ہوتا ہے علی سے. کبھی علی تو آئیں گے, توجہ کیجیے گا, کبھی علی تو آئیں گے اپنے لیے دعا کروانے کے لیے, اور ہمارے واسطے سے دعا ہوگی تو ہم نعرہ لگا دیں گے سب کے سب برابر ہیں. کبھی تو ہمارے لیے علی کے واسطے اور علی کے لیے ہمارے واسطے علی آ گئے, ان کا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. سب بیٹھے تھے, کوئی کہتا تھا میرا نام لیں گے, کوئی کہتا تھا میں بڑا ہوں, کوئی کہتا تھا میں چھوٹا ہوں, کوئی کہتا تھا میں بہادر ہوں, کوئی کہتا تھا میں تیز چلتا ہوں, میرا نام لیں گے. تیز چلنے والی دعا بھی تیز جائے گی, شاید نہیں بیٹھے, شاید آپ تیز چلنے والی
کہ شاید دعا بھی دیر جائے گی، لیکن نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم بحق علی، اے خداوندہ علی کے صدقے میں علی کی مشکل کو آسان کر۔ رضا محترم، توسل جو نبی نے دیا ہے وہ یا تو علی کے ذریعے سے دیا یا اولاد علی کے ذریعے سے دیا، لیکن یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک شخص سے نبی نے خود دعا کا حکم دیا ہے، ایسی بات نہیں کہ فلانا سے دعا کرو، فلاں سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آئی دلے کہ میں ساری روایتیں بھائی کی کتابوں میں سے پڑھوں، تشریف فرمائے۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھا۔ آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا، میں نے بیعت کرنی ہے۔ کہا کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یہ شخص پہلی مرتبہ آیا، اس نے کبھی نبی کو دیکھا بھی نہیں، تعارف بھی نہیں کیا، پہچان لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میں نے بیعت کرنی ہے۔ کہا کہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا اے شخص تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تاکہ وہ مسکرا کے کہتا ہے اگر رسول میں اور امت میں فرق نہ کر سکوں تو کلمہ کیوں پڑھوں؟ اگر کل فرق نہ کر سکوں تو کلمہ کیوں پڑھوں؟ اپنا دین کیوں چھوڑوں؟ تاکہ رسول خدا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بیعت کی، اس کا نام تھا مالک ابن نویرہ۔ ابھی ایک ٹی وی شو میں ہم نے بڑے بھائیوں سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ مالک ابن نویرہ کا قاتل کون تھا؟ تو یہ پہلا شخص تھا جس نے رسول کو پہچانا اور رسول کے ہاتھ میں بیعت کی۔ جب بیعت کر لی تو رسول خدا نے فرمایا لوگوں یہ شخص آیا ہے، یہ کچھ کہے۔ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، لطف لیجیے گا، یہ آخری روایت ہے، اس کے بعد چند جملے فضائل کے، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا چلے جاؤ، تم میرے سفیر ہو، اپنے وطن میں، توجہ کیجیے گا، اپنے وطن میں، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، یہ چیزیں ہیں بتائیں۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا اپنی سواری پہ تھا، پیدل نہیں تھا۔ جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوا تو نبی نے کہا اے لوگوں تم کیا اس کا مقام جانتے ہو؟ نہیں کرتے ہو ذکر، کیا تم اس کا مقام جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مقام؟ نہ اس نے نماز پڑھی ابھی تک، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ میدان جنگ میں گیا۔ ہم جاتے تو ہیں، لڑے نہ لڑے الگ بات ہے، جاتے تو ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، تاکہ بتائیں کیا کہ جس شخص کے لیے بھی یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جس شخص کے لیے بھی یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ دو شخص دوڑے اور جا کے اس کو پکڑا، کہا مالک ہمارے لیے دعا تو کر دو۔ جو جملہ انہوں نے نبی کو کہا تھا اس کی غیر موجودگی میں، وہی جملہ اس نے ان کے منہ پہ مارا، تاکہ تم پرانے مسلمان میں نیا مسلمان، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، تم پرانے مسلمان میں نیا مسلمان، میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں؟ کہا کہ یار بات یہ ہم نے نبی سے سنا ہی جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس لیے ہمارے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا اب تو دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس حبیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے خدا نے یہ مجھے فضیلت دی کہ میں دعا کروں گا، دعا قبول ہو جائے گی، تم اسے چھوڑ کر مجھ سے دعا کرو۔ یہی مالک ابن نویرہ تھا جو اسلام کا پہلا شہید ہے، امیر المومنین کی شہادت سے تقریباً 29 برس پہلے حالت سجدہ میں شہید ہوا ہے، پہلا شہید۔ مسلمان اس کو دیکھتے تھے، یہ بڑی بڑی زکاتیں لاتا تھا رسول کے پاس، گئے کہا کہ زکات دو،
اس نے کہا نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ نبی کو تو دیتے تھے. کہا کہ نبی کو دیتا تھا تو نبی کے جیسے کو دوں گا نا, نہیں بیچ رہا. نبی کو دیتا تھا تو نبی جیسے کو دوں گا. کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ علی جائے نماز کو بیٹھ گئے ہیں, علی منبر پر آتے نہیں ہیں, علی قرآن کو جمع کر رہے ہیں. کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو علی کا اعلان خدیم مصلی پہ ہوتا, محراب میں نہ ہوتا. علی کا اعلان منبر پہ کر کے نبی نے بتا دیا علی منبر کے وارث ہے, اس لیے میں علی کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دوں گا. تو مسلمانوں نے کہا تم نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اب دیکھیں گے نماز ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہو یا نہیں. جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں حالت سجدہ میں قتل کیا گیا. یہ مدینے میں پہلا قتل تھا جس قتل کے قاتل کو کوئی سزا نہیں ملی. معلوم اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا 50 برس گزرنے کے بعد ایک شرابی کے لیے حسین سے بیعت مانگی. جب شرابی کے لیے حسین سے بیعت مانگی گئی تو حسین ابن علی اس دربار میں, جس دربار میں حسین کی ماں کو ضعیف کیا گیا, اس دربار میں جس دربار میں نبی کی تحریر کو ریزہ ریزہ کیا گیا تھا, اس دربار میں حسین نے عباس کو ایک جملہ کہا تھا. معلوم ہے کیا کہا تھا؟ کہ عباس جب میں اللہ اکبر کہوں اندر داخل ہو جانا. حسین نے کہا اللہ اکبر. عباس اندر داخل ہو گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا عباس سے آقا آج مدینے کے دربار میں حسین نے اللہ اکبر کہا, آپ اندر چلے آئے اور حسین کا سایہ بن گئے. لیکن آقا جب 10 محرم کو وشمل جالس علی صدر حسین, جب حسین کے سینے پر شمل سوار ہوگا, زینب دیکھ رہی ہوگی اور حسین کے لبوں پہ ہوگا میرا بھائی ابا. آزادانو دربار سے حسین روتے ہوئے گھر آئے. جب بیٹے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا نا, آپ نے مسائل سنے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اپنے حصے کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. جناب زہرا کو بتانا چاہتا ہوں بی بی ہم تیرے بیٹے پہ رو کے تھکے نہیں ہیں. بی بی جیسے تو حسین پہ روتی ہے ویسے ہم بھی حسین پہ رونا چاہتے ہیں. بی تو رونے قیامت شفاعت کرے گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے غریے کو قبول کرے, مولا تجھے کربلا کی زیارت نصیب کرے. آئندہ عاشور خدا نے حسین کے روزے پہ بلائے. جب مولا آئے آنکھوں میں آنسو دیکھے اس بہن نے جس نے کبھی بھی حسین کو اس طریقے سے روتے نہ دیکھا تھا, کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں بہن میں مدینہ چھوڑ جا رہا ہوں. کہا کہ بھائی بہن کو لے کے چلو. بھائی بہن بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. بھائی میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی. کہا کہ جاؤ جناب عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ, مقتل میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. کہا کہ علی کی بیٹی کا جناب عبداللہ بڑا احترام کرتے تھے, بنت امیر المومنین کہہ کے مخاطب کرتے تھے. لیکن آج زینب نے کہا عبداللہ میں سوالی بن کے آئی ہوں. کہا کہ مانگے, کیا مانگنا چاہتی ہے؟ یہ غلام ہے, یہ کنیزیں ہیں, جو مانگنا ہے مانگے. رو کے کہتی عبداللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, میں ماں کی چادر میں تیرے گھر سے حسین کے ساتھ آنا چاہتی ہوں. عبداللہ نے اجازت دی. کہا کہ کچھ نہیں. بیوی رو کے کہتی عبداللہ بس چادر لے کے جا رہی ہوں, دعا کرو یہ چادر بچ گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ عبداللہ دعا کرو یہ چادر چھنے نہیں, یہ چادر لٹے نہیں. اداداروں میں ایک جملہ پڑھ دوں, جب یہ چادر یزید کے سامنے پیش کی گئی تھی نا, یزید نے کھول کے کہا تھا میں نے تو سنا تھا علی کی بیٹی بڑی قیمتی چادر پہنتی تھی, لیکن یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی چادر ہے. معلوم ہے شمر نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ چادر بڑی قیمتی تھی لیکن جب ہم چھین رہے تھے ایک طرف سے
جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی زہرا دیکھو یہ لوگ تھکے نہیں ہیں, یہ حسین کے رونا چاہتے ہیں. ازادارو عبداللہ سے اجازت لے کے زینب آئی, اب ہماریاں لگی. سب سے پہلے ہماری نماز میں کون بیٹھی؟ علی اکبر کی ماں بیٹھی. اکبر نے ام لیلا کو بٹھایا, اس کے بعد قاسم کی ماں بیٹھی, اس کے بعد جناب ام رباب بیٹھی. ہے رباب کی قسمت جب مدینے سے ہماری میں بیٹھی تھی, ہر کسی کی گود میں ایک بچہ تھا. رباب کی گود میں جزاک اللہ جزاک اللہ. رباب سوار ہو گئی. اب کون سوار ہوئی؟ ہر ایک بیوی کو ایک شہزاد نے سوار کروایا. ذمہ داری ذکر کر رہا ہوں. ام لیلا کو اکبر نے سوار کرایا, ام رباب کو سید سجاد نے سوار کروایا, جناب قاسم نے ام فروا کو سوار کروایا. لیکن ایک ایسی بیوی آئی کہ حسین کرسی سے اٹھے, عباس روتے ہوئے آئے, سجاد وہ کی سزائے بلند کرتے ہیں, اکبر سواری کو تھامتے ہیں. قاسم نے کپی کا شانہ تھاما, پوچھا یہ کون ہے؟ تاکہ آنکھیں بند کرو. جزاک اللہ جزاک اللہ. زینب سوار ہوئی, آخری منزل آپ کی زینب تمام. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ حسین نے نبی کی قبر سے لپٹ کے کہا نانا میں روتا جا رہا ہوں. حسین نے ماں کی قبر سے کہا اماں 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 تو نے مجھے کفن سے جڑایا, اماں میں جا رہا ہوں, لیکن جب تو کربلا آئے گی میرا ایک ٹکڑا رونے والا ہو. اب جب سب بیٹھ گئے, آخری جملہ زینب تمام. حسین آگے بڑھے, ایک ایک بیوی جو مدینے میں رہ گئی تھی اس سے الوداع کر رہے تھے. ہائے مدینہ, ہائے مدینے میں رہ جانے والی بیویاں, اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی گھر میں اکیلی رہ جائے, اللہ نہ کرے کوئی بوڑھی ماں گھر میں اکیلی رہ جائے. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی, حسین اپنی نانی جناب ام سلمہ کے قریب آئے, کہتے نانی خدا حافظ, نانی میں جا رہا ہوں. جیسے ہی کہا میں نانی جا رہا ہوں, بی بی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں. کہا کہ تمہارے نانا نے بتایا تھا حسین جب عراق جائے گا مارا جائے گا, فقط مارا نہیں بلکہ پیاسا مارا جائے گا, فقط پیاسا نہیں بلکہ اس کے جنازے پر گھوڑوں کو دلایا جائے گا. بیٹا بیٹا میرا سلام آخر قبول کرو. ام سلمہ سے ودا کی. اس کے بعد آئے جناب ام ہانی جو علیہ السلام کی بہن تھی, ان سے ودا کیا, سب سے ودا کیا. لیکن سب سے مشکل ودا تھا عباس کی ماں ام المنین سے. جب ام المنین کے قریب آئے, ام المنین کہتی ہیں آقا آقا اکیلے نہ ہو, ساتھ میں عباس کو بھی لے کے آؤ. جب عباس قریب آئے, مولا عباس کے عزادارو, ام المنین نے کہا عباس آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, ایک ماں ہوں, ایک عرض کرتی ہوں. عباس اپنا ہاتھ اٹھاؤ, میرے سر پہ رکھو. عباس میری قسم کھاؤ, جب تک ہاتھ ہے حسین کی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.